ایسا روگ لگا ہے جانا از قلم ہمیرا فاطمہ قسط نمبر 6۔ رات کے کسی پہر نشے میں دھت وہ گھر آیا تھا۔ راہداری سے گزرتے وہ بولتنا لڑ کھڑایا، پر ابھی وہ گرتا اس سے پہلے ہی وہ کسی کی مضبوط گرفت میں تھا۔ سرخی محل آنکھوں کو بامشکل کھولتے اس نے بچانے والے مسیحا کو دیکھا، کیونکہ بھاری ہاتھوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ اس کی بیہ تو ہرگز نہیں ہے۔ پر حیدر کو سامنے دیکھ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ ہٹو، اس نے ہتک امیز لہجے میں کہا، پر مقابل ڈھیٹوں کی طرح مسکراتا ویسے ہی کھڑا رہا۔ چلو میں چھوڑ دوں، تم گر جاؤ گے۔ حیدر اسے پکڑے اوپر کی طرف بڑھنے لگا، جب وہ اسے جھٹکتا خود اٹھ گیا۔ بلاج شاہ کو کسی وقتی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے۔ اپنی تہہ میں اسے آئینہ دکھاتا وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہیں حیدر دوسری طرف شرمندگی سے کھڑا رہ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بالاج نے ایک تیرانہ نظر سے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ صنف نازک اندھے منہ بستر پر سوتی نظر آئی۔ دوپٹہ بیڈ کے نیچے گرا ہوا تھا، وہیں بیڈ پر اس کے ہاتھ سے کچھ دوری پر انہیلر پھینکا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھتا اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ رونے کے بعد سرخ ناک اور گلابی عارض پر سایہ فکن پلکوں کی جھالر، سرخ کٹاؤ دانت تراشے ہوئے لب سختی سے کاٹنے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے۔ کالے سلکی گیسو اس کے حسین چہرے کو آدھا ڈھانپ رہے تھے۔ وہ بے خود سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر پھرتے ان گیسوں کو چہرے سے ہٹایا تو اسے واضح مٹے آنسوں کو نشان دکھے۔ دل کے کسی کونے میں اس کے لیے درد ہوا تھا، پر بے اعتباری نفرت کا نقاب ہر چیز پر بھاری تھا۔ بیہ، اس نے پیار سے پکارا، پر شاید وہ گہری نیند میں تھی اسی لیے نہیں اٹھی۔ بیہ اٹھو، آپ کی بار بالاج نے جھنجھوڑا، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ اب کہ وہ تھک ہار کے بنا چین کیے ایسے ہی پاؤں کو لٹکائے لیٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ ہمیشہ کی طرح اٹھے اور اس کے سارے کام کرے، پر آج شاید وہ قسم کھا کر سوئی تھی۔ بالاج کی نہ سننے کی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دروازہ بجتے سنا تھا۔ بیہ رکو، بیہ، ادا کی جان گڑیا رکو۔ وہ اسے مسلسل روک رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے دیکھا بیہ کہیں نہیں تھی اور وہ اکیلا کھڑا چلا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ بیہ ایک چیخ کے ساتھ آزر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ٹٹولتے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا، جبکہ اس کے چیخنے پر ہانیہ بھی اٹھ گئی تھی۔ اب اس کی حواس باختہ حالت دیکھ کر ماحول سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آزر نے جلدی سے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کیا ہوا آزر؟ ہانیہ کے پوچھنے پر آزر نے ایک پریشان نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا، مجھے بیہ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ بیہ کے ذکر پر ہانیہ کو اپنا حلق تک کڑوا محسوس ہوا۔ وہ بیداری سے آزر کو دیکھنے لگی۔ آزر سو جائے، صبح بات کر لیجیے گا۔ نہیں، تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ موبائل تک کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ہانیہ نے اسے جاتا دیکھ نخوا سے سر جھٹکا اور بنا کچھ کہے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بیہ کا نمبر مسلسل ان ریچیبل تھا۔ بالاج کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے عشاء کو کال ملائی۔ اوف حیدر، بس کریں، وہ شخص پاگل ہے، خود کو خوار مات کریں اس کے پیچھے۔ حیدر نے عشاء کو بالاج کے متعلق بتایا تو وہ بیزاری سے بولی۔ ایسے ویسے ہی بیہ کی وجہ سے بالاج پر غصہ چڑھا رہتا تھا۔ عشاء وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو، وہ بہت اچھا تھا، پر اس حادثے کے بعد بس رہنے دیں، انکل نے خود کو سیٹ کر لیا، پھر وہ کیوں خود کی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے؟ اس کی بات کاٹتے عشاء نے غصے سے کہا۔ اس کا اشارہ بیہ کی طرف تھا، جو حیدر بخوبی سمجھتا تھا، پر اب حیدر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ دیکھو عشاء، انکل میچور تھے، وہ سنبھل گئے، پر بالاج بچہ تھا۔ اس کے معصوم دل کی اذیت تم نہیں سمجھ سکتی، اور جہاں تک بات ہے اذیت دینے کی، تو اس نے کسی سے نہیں کہا اس سے پیار کریں، جس نے کیا یہ اس کا معاملہ ہے۔ حیدر نے سورج سے اسے سمجھانا چاہا، جو ایک سائیڈ کی کہانی پر رائے قائم کر رہی تھی۔ ابھی اس کا جواب رتی کے فون کی بیل نے دونوں کی توجہ اسی جانب مبذول کروائی۔ ادا جان، اس وقت اس نے رات 2 بجے کا وقت دیکھا، پھر کچھ سوچ کے فون اٹھایا۔ دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ برا نہ ہوا ہو۔
चंदा मेरी बिया से बात करवा। फोन छूटते ही आजा ने बिना इधर उधर की बात की अपने मतलब की बात की थी, क्योंकि बिया की फिक्र में उसे और कुछ नहीं महसूस हो रहा था। अदा जान सब खैरियत। ईशा भी परेशान हुई थी और शाम टीवी लॉन्च वाले सीन के बाद वो बिया से मिली भी नहीं थी। कहीं ना कहीं उसे भी फिक्र हो रही थी। पता नहीं, बस मुझे गुड़िया की फिक्र हो रही है। तुम बस एक बार उसकी खैरियत मालूम करवा दो। आजर की उस कदर परेशान कौन आवाज़ पर ईशा हाँ में सर हिलाती उनके रूम की तरफ बढ़ी तो हैदर भी उसके पीछे हुआ। डोर लॉक्ड नहीं था और नॉक करने पर जवाब ना मिलने पर वो खुद ही हैदर के मना करने के बावजूद अंदर आ चुकी थी। फोन हैदर को पकड़ाते वो बिया की तरफ बढ़ी। दोनों बेड कुछ फैसले में आड़े तिरछा सो रहे थे। बिया चंदा उठो, बिया उठो, अदा जान से बात कर लो। बिया उसके मुसलसल उठाने पर जब उसे कोई रेस्पॉन्स ना मिला तो उसने हवास बाख्ता होकर हैदर को देखा, जो उसे परेशान सा दिख रहा था। हैदर, ये उठ नहीं रही। उसके खौफ से भरपूर आवाज़ आज़ा ने बाखूबी सुनी थी। बिना वक्त ज़ाय किए वो बाइक लेता शाह विला की तरफ हुआ था। दिल शिद्दत से उसकी खैर ख्वाही की दुआ मांग रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया था। घर वाले भी वहीं कमरे में जमा थे। बालाज को भी हैदर ने पानी मारकर उठाया था, जो हैरान सा होता हालात समझने की कोशिश कर रहा था। आज़र परेशान सा बीए के सर को गोद में रखे उसे नाजुक हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और यही बालाज शाह को बेचैन कर रही थी, क्योंकि वो तो यही सुनते आया था कि मर्द रोते नहीं, फिर वो क्यों रो रहा था। पर वो अभी जानता ही नहीं था रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। डॉक्टर ने स्ट्रेस की वजह से बेहोशी और बुखार बताया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनता आजर माथे पर बाल डाले बालाज को देखने लगा, जो ऐसे बेपरवाह खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क न पड़ रहा। आजर की बिना किसी वजाहत के यकीन था कि उसकी बहन के इस हालत का जिम्मेदार वही है, बालाज शाह, जिसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। चेहरे पर परेशानी की एक शिकन नहीं आने दी थी उस शख्स से। वो वाकई अपनी अना का पक्का वाक़या होता, पर बहुत जल्द मोहब्बत उस अना की दीवार को गिराने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे कज़न जा चुके थे। अदा, आप यहीं रुकेंगे? ईशा ने प्यार से पूछा। इश्क में अशो, मैं गुड़िया को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। वो जो पुरसोच नजर उसे देख रहा था। ईशा की आवाज़ भारी गंभीर लहजे में मानो फैसला सुनाया था। नहीं, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। बलाज ने फौरन उसकी बात की नफी की थी। आजर की ले जाने वाली बात उसे सख्त नागवार गुजरी थी। तुमसे शादी की जिद मानना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब कोई गलती नहीं। मैं यूं अपनी बेटी को तुम्हारे पास पल पल मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। आजर गुस्से से चीखा, क्योंकि अब सही मानों में उसकी बात सोच चुकी थी। गलती आप कर चुकी हैं और उसको सुधारने का मौका मैं आपको नहीं देता। बिया अभी कहीं नहीं जाएगी। बलाशाह भी अपनी बात पर डटा रहा था। मैं भाई प्लीज़ अभी छोड़ दें, कल बिया के होश में आने के बाद सोचते हैं। मामला बिगड़ता देख हैदर ने फौरन आजर को खामोश करवाया, क्योंकि जानता था बालाज से बात करने का फायदा नहीं था। उसकी बात समझते वो आहिस्ता से बिया का माथा चूमता, एक सख्त निगाह बालाज पर डाले ईशा के सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया।